یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر دفاع اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ نے آج لکھنؤ لوک سبھا سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ جناب سنگھ لکھنؤ لوک سبھا سیٹ سے تیسری مرتبہ پرچہ داخل کیا ہے۔ مرکزی وزیر کے پرچہ نامزدگی کو لے کر کافی جوش دکھائی دے رہا۔ وزیر دفاع کا قافلہ بڑی تعداد میں حمایتیوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں نکالا گیا، جگہ جگہ اسٹال لگا کر ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس دوران ریاست کے وزیر اعلیٰ بی جے پی لیڈر یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سمیت ملک کے بڑے لیڈر بھی ان کے قافلے میں شامل ہوئے۔ مرکزی وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر اسمرتی ایرانی بھی آج اتر پردیش کی امیٹھی سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر رہی ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایک وسیع روڈ شو کیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو بھی ان کے ساتھ تھے۔ سال 2019 میں محترمہ ایرانی نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو اس سیٹ سے شکست دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور بھی موہن لال گنج لوک سبھا سیٹ سے آج پرچہ داخل کر رہے ہیں۔ وہیں جونپور سے بھارتیہ جنتا پارٹی امیدوار کرپا شنکر سنگھ اور مچھلی شہر سے بی جے پی امیدوار ڈی پی سروج آج اپنا پرچہ داخل کر رہے ہیں۔ دراصل بہوجن سماج پارٹی نے عام انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کی دیگر فہرست جاری کی ہے۔ پارٹی نے امیٹھی سیٹ سے روی پرکاش موریہ کے نام کا اعلان کیا ہے۔ سبھی انصاری اعظم گڑھ سے انتخاب میں کھڑی ہوئی ہیں۔ سید دانش سنت کبیر نگر لوک سبھا سیٹ سے پارٹی امیدوار ہوں گے۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو آج ہاتھرس اور آگرہ ضلع میں سیاسی عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ رنوا نے بتایا کہ چھٹے مرحلے میں اتر پردیش کے سلطان پور، پرتاپ گڑھ، پھول پور الہ آباد، امبیڈکر نگر، شراوتی، ڈومریا گنج، بستی، سنت کبیر نگر، لال گنج، اعظم گڑھ، جونپور، مچھلی شہر اور بھدوئی لوک سبھا سیٹوں پر انتخاب ہوگا۔ ان 14 سیٹوں پر 12 سیٹیں جنرل اور لال گنج و مچھلی شہر سیٹ درج فہرست ذات کے لیے ریزرو ہے۔ ان سیٹوں پر امیدوار 6 مئی تک اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر سکیں گے اور پرچوں کی جانچ 7 مئی کو ہوگی۔ امیدوار 9 مئی تک اپنا نام واپس لے سکیں گے۔ ان سیٹوں کے لیے ووٹنگ 25 مئی کو ہوگی۔ ریاست کی 14 لوک سبھا سیٹوں پر ہونے والے 5ویں مرحلے کے لیے لوک سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی تک اس مرحلے کے لیے تقریباً 4 امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس مرحلے میں 3 مئی تک پرچے داخل کیے جا سکتے ہیں۔ وہیں چوتھے مرحلے میں آج نام واپسی کا آخری دن ہے۔ چوتھے مرحلے میں اتر پردیش کی 13 لوک سبھا سیٹوں کے لیے انتخاب ہوگا۔ 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سابق قانون ساز کونسل کے رکن یشونت سنگھ کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں واپسی ہوگی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپین چودھری نے خط لکھ کر یہ کہا کہ یشونت سنگھ کی معطلی کو ختم کیا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ گھوسی ضمنی الیکشن میں یشونت سنگھ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے جا رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں پارٹی سے معطل کر دیا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر محمد ریحان شمسی توانائی ادارے میں ڈائریکٹر جنرل عہدے پر 3 سال کے لیے تقرری ہوئی ہے۔ قومی شمسی توانائی ادارہ شمسی توانائی کے شعبے میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ادارہ ہے۔ اس کا قیام سال 2013 میں ہوا تھا۔ یہ اکشے توانائی وزارت بھارت سرکار کے زیر انتظام ادارہ ہے۔ اس کا ہیڈ آفس گڑگاؤں میں واقع ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر ان کی تقرری ماہرین اور سینئر افسران کے ایک انتخابی کمیٹی کے ذریعے انٹرویو اور بھارت سرکار کی کابینہ کی تقرری کمیٹی کی سفارش کے بعد ہوئی۔ اناؤ میں صفی پور کوتوالی علاقے کے اناؤ ہردوئی روڈ پر کل ایک بس اور ٹرک کے تصادم میں 2 خواتین سمیت 6 افراد کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بس بانگرمئو کی طرف سے اناؤ جائے تھی۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زونل افسر صفی پور رشی کانت شکلا نے بتایا کہ اس حادثے میں زخمی ہوئے 9 افراد کو ضلع اسپتال اناؤ اور کچھ زخمیوں کو کانپور کے ہیلٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ٹرک کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاست میں تیز دھوپ کے ساتھ لو کا قہر جاری ہے۔ دن کے ساتھ ساتھ رات کے درجہ حرارت میں اضافہ جاری ہے۔ حالانکہ کچھ اضلاع میں کل ہلکے بادل ہونے سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے کانپور سمیت مشرقی اتر پردیش کے 33 اضلاع میں لو کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پریاگ راج، لکھنؤ، رائے بریلی، اناؤ، وارانسی، بھدوئی، جونپور، مرزا پور سمیت کئی اضلاع میں لوگ تیز دھوپ اور لو سے پریشان۔ محکمہ موسمیات نے تیز گرمی کے مد نظر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ لوگوں کو صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان دھوپ میں نہ نکلنے کی صلاح دی گئی ہے۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سے پار کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔